اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسئلہ زیر غور پر ہماری کل کی گفتگو سورہ احزاب کے حوالے سے تھی، جس سے ہم نے احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزائے موت کا حد ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا، اور دیگر دلائل وہ اسی ذیل میں تھے۔ آج ہم اسی باب میں دوسری دلیل سورہ توبہ کی آیات سے حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کا نمبر ہے 9 اور آیات جو اس وقت میرے پیش نظر ہیں وہ ہیں آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 80 تک، 54 to 80۔ ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ پھر اس کے بعد ہم ترتیب کے ساتھ آیات پڑھتے جائیں گے جو ریلیونٹ ہوں گی، اور ان پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پھر منافقین کی گفتگو آ رہی ہے۔ اس کے سیاق میں یہ کہا گیا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں صدقات اور نفقات کے نام پر جو کچھ دیتے ہیں، چونکہ یہ ظاہراً خود کو اہل ایمان کہتے تھے اور مسلمانوں ہی کی صفوں میں شامل رہتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، جیسے کہ ہے کہ وہ نمازوں کو نہیں آتے مگر جی ہار کر، اور خرچ نہیں کرتے، صدقات نہیں دیتے مگر دلی قرارت کے ساتھ، یعنی ظاہراً ان کا شریعت اسلامیہ کے اوامر اور نواہی سے تمسک تھا، اور ظاہراً وہ احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے، لیکن دل کی کیفیت منافقت کی وجہ سے جدا تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے تھے ان کا قبول ہونا بند نہ کیا گیا مگر اس لیے، یعنی اللہ نے ان کے ان تمام اعمال اور صدقات کا قبول فرمانا اس لیے بند کر دیا کہ اللہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کفر کیا۔ یہاں میں صرف اتنی بات کو یاد دہانی کی خاطر دہرا دوں کہ ان کے باب میں جتنا بھی کفروا باللہ وبرسولہ کی بات آئے گی، اس کو علامہ ابن تیمیہ کی اس گفتگو کے ساتھ جس کو ہم کل بیان کر چکے ہیں، یؤذون اللہ ورسولہ کے تحت ساری، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو نفاق، جو مخاصمت، اہانت کا جو پہلو بھی ان کے اعتقاد میں داخل تھا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ اس لیے متعلق کر دیا تاکہ اعزاز، اجلال، اکرام اور تکریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہو، کیونکہ آگے بہت سے مقامات پر اور حدیث سے یہ بات واضح ہوگی کہ ان کا یہ اقدام سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تھا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 56 میں یہی رکوع آگے چل رہا ہے، درمیان میں بھی بات انہی کی آ رہی، لیکن میں اس حصے کو لے رہا ہوں جو ڈائریکٹلی ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ اور کنسرن ہے۔ پھر فرمایا گیا وَمِنْهُمْ، انہی منافقوں میں سے، مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر صدقات کی تقسیم کے معاملے میں الزام لگاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں یلمزک فی الصدقات، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ اس پر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یلمزک فی الصدقات کے کلمات جو ان کے بارے میں استعمال ہوئے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور اذیت ہے، حضور کو اذیت دیتے ہیں۔ صرف اس حد تک میں ایک ریفرنس دے دوں، باقی یہ جملہ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ یہ کتاب ہے المختصر فی تفسیر القرآن، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا، یعنی کوئی عیب حضور کی طرف منسوب کرنا اور حضور پر طعن کرنا۔ مصنف ہیں اس کے الدکتور عدنان زرزور، یہ متحدہ عرب امارات میں چھپی ہے اور صفحہ ہے اس کا 156 156۔ یہ قرآن مجید، دراصل یہ قرآن مجید ہے حاشیے کے ساتھ۔ اجل ائمہ جو تفسیر کے ہیں ان کی تفاسیر کا خلاصہ لے کر اہل عرب نے حاشیے کے طور پہ متفقہ نوعیت کا اپنے ہاتھ چھپا دیا۔ اس کا حاشیہ نمبر 58 پر یلمزوکا کا معنی بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یحمزوکا ویعیبوکا ویطعن علیک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، گستاخی کرنا، حضور کی طرف عیب
کرنا، ان پر زبان تان دراز کرنا۔ اب اس سے اتنی بات ہو گئی کہ جتنا بھی ان کی منافقت کی جو صورت چل رہی ہے اس کی بنیاد یا اس کی پہلی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت، حضور پر زبان تان کا دراز کرنا، حضور کی گستاخی اور حضور کی طرف کسی عیب کو منسوب کرنا ہے۔ بنیاد ان کی اپنی مفاد پرستی ہے کہ اگر مطلب کی چیز ان کو مل جائے تو پھر خاموش ہو جائیں، نہیں ملتا تو پھر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اس مقام پر اسی تصور کی تائید اور تصریح ہو رہی ہے جس کو ہم کل بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو، عزت کو، رضا کو، اعطاء کو، اکرام کو، ان تمام چیزوں کو جہت واحدہ عطا فرمائی اور ان کو دو جدا جدا جہتیں، جدا جدا نسبتیں نہیں دیں۔ اب یہاں یہی بیان فرمایا بے شک عطا کرنا اللہ ہی کا کام ہے اور رضا مقصود حقیقی کے طور پر بے شک اللہ ہی کی ہے، اور کافی ہو رہنا بندے کو بے شک یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں اہل اسلام اور اہل ایمان کے ہاں، اور فضل فرمانا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، حقیقتاً سب کو اسی طرح۔ لیکن اب آیت کریمہ کا اسلوب اس تصور کو واضح کرنے کے لیے ذرا توجہ طلب فرمایا گیا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں عطا کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بس ان قریب ہمیں دے دے گا اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل میں سے، یا پھر من فضل ہی کی وہی ضمیر واحد استعمال کی، اور اللہ اور رسولہ مرفوع، یہ دونوں ذرا کلمات، سیؤتین اللہ، اس میں سیؤتی یہ فعل ہے، ان قریب ہمیں دے دے گا کون؟ اللہ، آگے چل کے ورسولہ، لام کی جو رفع ہے پیش، تو سیؤتی کے فاعل دو ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول دونوں سیؤتی کے فاعل ہیں، اور من فضل ہی میں اپنے فضل سے، تو وہی بات کہ حقیقتاً نسبت اللہ کی طرف ہے اور مجازاً شان مظہریت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور ان جہتوں کو اللہ پاک نے دو جدا جہتیں تصور نہیں فرمایا بلکہ ایک ہی جہت قرار دیا ہے۔ اور اس کو اس آیت کے مان بعد لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں، تم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تقسیم پر اعتراض کرتے ہو اور زبان تان دراز کرتے ہو اور حضور کی طرف عیب اور گستاخی کو منسوب کرتے ہو، تم سوچو تو صحیح کہ یہ تو فعل اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک ہی فعل ہے، یہ دینا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک ہی ہے، اور دونوں کا فضل بھی ایک ہی شے ہے، جدا چیز نہیں۔ تو نبی کی طرف ایسی زبان تان دراز کرنا در حقیقت اللہ ہی پر زبان تان دراز کرنے کے مترادف۔ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد پھر یہی مضمون چل کے آیت نمبر 61 پہ میں آ رہا ہوں۔ اب یہاں پہلے آپ غور فرمائیں گے کہ منہم کہہ کر منافقین کی ایک علامت کو بیان کیا تھا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اتنے، جس کا انجام ان کا آگے آئے گا کہ یہ اتنے سخت جن کو منافق قرار دیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی پہلی بنیاد وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کہہ کر یہ واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان تان دراز کرتے ہیں، یہ پہلی بنیاد۔ آگے پھر آیت نمبر 61 میں وَمِنْهُمْ کے کلمات کو پھر دہرایا جا رہا ہے، گویا اب یہ جس طرح ہم کلاس 2 کہتے ہیں، اب دس از سیکنڈ کلاس، کہ پھر اس کی بنیاد ان کی بدبختی کی یہ بھی ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور دوسری بنیاد ان کی یہ ہے، یا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے، تو یہاں دوسری بنیاد بھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہو گیا۔ اب جس طرح کل کی زیر غور آیت میں یؤذون اللہ ورسولہ تھا، اور ایک آیت میں نے کوٹ کی تھی جس میں یؤذون رسول اللہ کے کلمات تھے، اب اسی تصور کی یہاں پھر وضاحت آ گئی جس کو شیخ ابو سعود نے واضح کیا تھا کہ حقیقتاً یہ بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور تقریباً اذیت للہ وللرسول کہی گئی، یا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے قرآن مجید میں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے۔ تو یہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ اذیت سے مراد زبان تان دراز کرنا، گستاخی کرنا، اہانت کرنا، اور ادب اور تکریم کے لحاظ سے کوئی بھی کلمہ جو اس سے فروتر ہو اس کا ادا کرنا، یہ باعث اذیت۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہاں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی کہ وہ اذیت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو محض کان ہیں، یعنی کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ جو بات بھی تم جا کے کہہ دو گے وہ مان لیں گے، تو اس لیے گھبراؤ نہیں کہ تم اگر ایسی باتیں کہہ رہے ہو، کل کو اگر تم مکر بھی جاؤ گے تو وہ تمہاری بات پر اعتماد کر لیں گے۔ تو یہ کہنا ہوا اذن کہ کان کے کچے ہیں، اتنے کلمہ کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے
بعد میں سری گمراہی، صحیح توہین، اہانت قرار دیا، اور اس کو ان کا باعث نفاق قرار دیا، یہ سمجھنا یہ منافقت کی بنیاد قرار پا گئی۔ اسی آیت میں اگلے الفاظ پھر دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یہ وہی آیت دوبارہ آ گئی، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پھر یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، یہ آیت اس ضمن میں آ گئی، لیکن اس پر گفتگو ہم جہت واحدہ کے حوالے سے کل کر چکے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے کہ تمہیں راضی کر لیں، اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ ایمان رکھتے۔ اب آگے آیت نمبر 63 جو ہے وہ قابل غور ہے اس بات میں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ وان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم، کیا وہ نہیں جانتے، انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اب یہاں مخالفت کا مفہوم سیاق متعین کر چکا ہے کہ نبی کو اذیت دینا، نبی پر الزام تراشی کرنا، نبی کی شان میں زبان تان دراز کرنا، حضور کی اہانت اور گستاخی کا ارتکاب کرنا، اور اس طرح کے ساری جتنا مضمون پیچھے پورے رکوع میں آ رہا ہے اس سارے کا اب کنکلوژن قرآن دے رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ مخالفت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان تان دراز کرنا، یہ محادت للہ وللرسول ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت جو شخص کرے گا بس اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہوگی، خالدن فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آیت کے یہ الفاظ سری کفر کی دلالت کر رہے ہیں، نار جہنم خالدن فیہا، کہ ایسے افراد جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں زبان تان دراز کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں، یعنی وہ کافر ہو گئے۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی کی بات۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 یہی مضمون آگے چل رہا ہے، اس پر کچھ تفاسیر میں جو کچھ آیا اس کو ہم بعد میں لیں گے، پہلے میں صرف متن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ایک غزوہ میں بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی زبان تان دراز کر رہے تھے۔ مختلف واقعات شان نزول کے طور پر مختلف تفاسیر میں آئے ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کسی اونٹنی کی نشاندہی کی اور وہ حضور علیہ السلام کے علم پر طعنہ کرنے لگے کہ یہ نبی یہ علم کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، اونٹنی کا کس جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، تو مذاق کرنے لگے۔ وہ تصور یہ کرتے تھے کہ ہم ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں اور منافق ہیں، دل سے اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کو نہیں پتا ہمارا کہ ہم منافق ہیں کہ سچے دل سے مومن ہیں، تو ہمیں تو جانتا نہیں ہے، اور میں کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو جانتا ہوں، فلاں چیز کو جانتا ہوں۔ تو جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلام اللہ تعالیٰ اپنی کسی عظمت علم کا بیان فرماتے تو یہ اس بیان پر مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، اور اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ ہماری اس کو خبر نہیں، اور اس قسم کے علم کی بات کرتا ہے۔ مختلف مواقع پر اس قسم کی گفتگو کی۔ ایک خاص موقع پر غزوہ کے دوران جب منافقین نے ایسی بات کی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، جب اللہ پاک نے حضور کو مطلع فرمایا تو پوچھا گیا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب شرمساری کے باعث کہ ہم نے تو عذرۂ مذاق کہی ہے، استہزاء اور مزاحن کہی ہے۔ اب قرآن مجید ان کی اس بات کی گرفت کرتا ہوا کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر تم ان سے پوچھو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہیں گے، یقیناً کہیں گے کہ ہم نے تو محض ہنسی مذاق میں یہ بات کہی ہے۔ قل، پھر فرما دو، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا یہ ہنسی مذاق تمہیں اللہ سے کرنا ہے اور اللہ کی آیتوں سے کرنا ہے اور اللہ کے رسول سے کرنا ہے؟ اب جو بات یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری تفاسیر کو پڑھ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں ہنسی مذاق کی بات نہ آیات قرآنی کے ساتھ تھی، نہ اللہ کی ذات اور اس کی الوہیت اور اس کی توحید اور ربوبیت کی شان کے حق میں تھی۔ یہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں زبان تان دراز کی تھی اور حضور پر ایک الزام لگایا تھا، اور جب قرآن مجید نے اس کو کہا کہ اپنے نبی کی شان میں زبان تان دراز کرنا اور یہ کہنا کہ ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ مذاق اللہ کے ساتھ ہے، صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ ہے، اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کی آیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس تصور پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کسی باب میں خواہ دنیاوی خواہ دینی کسی باب میں
کوئی شخص معمولی سی بھی زبان تان دراز کرتا ہے تو وہ ارتکاب کفر کرتا ہے، اور اس کا استہزاء اور اس کا کفر جو ہے صرف نبی کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ سے، اس کی آیتوں سے، قرآن سے، نبوت و رسالت سے اور پورے دین کے ساتھ کفر ہے، اس لیے کہ نبی کی حیثیت محض شخصی اور انسانی اور بشری حیثیت ہی نہیں بلکہ نبی کی حیثیت رسول اللہ ہونے کے سبب سے دین کل کی ہے۔ اور اسی تصور کو جس کو علامہ کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ برفا خیش را کہ دین ہماؤس کا تصور اللہ کے نبی کو حاصل ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث۔ یہ آیت کریمہ ان کے اس سوال کے جواب میں دین ہماؤس کے تصور کو واضح کر رہی ہے کہ حضور کی ذات نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے دین ہماؤس کا مقام رکھتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 یہی مضمون آگے چل رہا ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا اب ان کو اور کافروں کو بالکل صراحت کے ساتھ ایک جگہ دے دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ جو کھلے کافر تھے اور وہ لوگ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور اہانت کا خیال رکھتے ہیں اور حضور پر تان رکھتے ہیں اپنے دل میں، اس کو اور وہ طبقہ جو کھلے بندوں انکار کرتا ہے دین اسلام کا، ان دونوں کو ایک ہی جگہ دے کر، ایک ہی مقام دے کر فرمایا گیا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، کہ اللہ پاک نے ان منافقوں سے، مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں کے لیے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ ملے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہی جہنم میں ہمیشہ رہنا ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب مقرر فرما دیا۔ اب اس آیت کریمہ کے جس پہلو کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ تو میں ایک تو عرض کر چکا کہ کفار اور منافقین و منافقات ایک درجے میں آ گئے۔ اب جو تاکیدات اس پروویژن کو مینڈیٹری پروویژن بنانے کے لیے قرآن مجید نے اپنے ٹیکسٹ میں جو تاکیدات استعمال کی ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو ذرا نوٹ فرما لیں۔ پہلے فرمایا وعد اللہ، صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو دوزخ کی آگ ان کے لیے تیار کی بلکہ وعد اللہ، یعنی یہ مؤکد کر رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور جس طرح کسی عام انسان کے بارے میں اللہ یہ پسند نہیں فرماتے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جائے یا وعدے کو ایفا نہ کرے، تو جب عام انسان کا وعدے سے ہٹ جانا اللہ کو گوارا نہیں تو جس بات کا اس نے خود وعدہ کیا ہے یہ کس طرح تصور ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے پھر جائے گا۔ وعد اللہ کا معنی ہے کہ ان کے لیے جو دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے یہ بہر طور کافر اپنے کفر کی وجہ سے اور یہ منافق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی وجہ سے اللہ کے وعدے کے تحت جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا۔ اب یہ دوسری تاکید نمبر 2، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ ان کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری تاکید آگے آ رہی ہے۔ کبھی یہ انداز خلود کا بعض مقامات پر بہت زیادہ دیر دوزخ میں رہنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ طویل عرصہ دوزخ کے عذاب سے گزر کر اگر بعد میں بخشش ہو جائے، تو بعض مقامات پر ایسا استعمال بھی ہو گیا ہے۔ یہاں اس استعمال کی گنجائش نہیں، چونکہ تیسری تاکید اس مسئلے کو پھر واضح کر رہی ہے، ہی حسبہم، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا، اس سے مراد زیادہ دیر کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، کیونکہ ہی حسبہم کہ یہی خلود فی النار ہی ان کو کافی تھا کہ اب اس سے ہٹ کر وہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ تیسری تاکید۔ اس کے بعد چوتھی تاکید، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اس کا معنی بھی ہے کہ اپنی محروم فرما دی، اسی بات کو پھر موقت کر رہی ہے چوتھی تاکید۔ اور پھر پانچویں تاکید وَلَهُمْ عذاب، اور ان کے لیے عذاب، حالانکہ عذاب کا بیان پہلے ہی نارا جہنمہ کی صورت میں آ رہا ہے، لیکن پے در پے رحمت سے محروم ہونا بھی عذاب ہے، دوزخ کا خلود بھی عذاب ہے، نار جہنم بھی عذاب ہے، سب کچھ عذاب ہے، لیکن وَلَهُمْ عذاب کو پھر دہرایا تاکہ ایک پانچویں تاکید بھی آ جائے کہ یہ عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے، وَلَهُمْ ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ اور آخری اور چھٹی تاکید مقیم، عذاب کے ساتھ صفت ایک ایڈ کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے، جو کبھی ہٹ نہیں سکتا اور ٹل نہیں سکتا۔ اس مقام پر آ کر کفار کو اور ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کا ارتکاب کرتے تھے اور کبھی کبھی اہانت رسول کے مرتکب بھی ہوتے تھے، ایسے منافقوں کو اور کفار کو اللہ پاک نے ان 6 تاکیدات کے ساتھ کفر کی آخری درجے تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آگے اسی مضمون سے آگے چلتے ہوئے آیت نمبر 69، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلی آیت 69 کے میں آخری الفاظ پڑھ رہا ہوں، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے اعمال سارے کے سارے اکارت گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ بھی کفر کی علامات میں سے۔ انہوں نے جو اعمال نیکیاں جو کچھ بھی بزعم خیش کی تھیں، صدقات دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے بزعم خیش، اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے اعمال صالحہ ہیں، لیکن وہ تو اعمال ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ ایمان سے ہی خارج ہیں اور زبان تان دراز کرتے ہیں اس رسول کی شان میں جن کی وساطت سے ان کو یہ اعمال صالحہ نصیب ہوئے ہیں، اور وہ کافر ہیں تو ان کے اعمال اکارت گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 73 پر ہم آ رہے ہیں، اسی مضمون سے آگے۔ یا ایھا النبی، اب چونکہ مضمون دونوں کا اکٹھا چل رہا ہے، کفار اور یہ منافقین جن کا سارا سیاق میں بیان ہے، اب ان دونوں کے لیے فرمایا گیا۔ اب ہم سزا کی بات بھی یہاں دنیاوی سزا جو موت کی دوسری تائید وہ بھی یہاں سے آ رہی ہے۔ یا ایھا النبی، فی الجملہ ایک بات واضح ہے کہ جب کسی جرم پر، کسی شناعت اور گناہ پر اتنی تاکیدات آتی ہیں تو اس امر میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ شریعت اس کے لیے سزائے موت کو مقرر کرتی، یعنی کسی ایک جرم پر اتنی زیادہ تاکیدات وارد نہیں کی جاتی، تو بے پناہ تاکیدات لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو اس درجے کا گھناؤنا جرم قرار دے رہا ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس نے یہ حساب رکھا ہے، تو دنیا میں کوئی کم نوعیت کی سزا ان کے لیے اللہ پسند نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ بھی سب سے زیادہ جو بڑی سی بڑی سزا ہو سکتی ہے سزائے موت، وہی ان کے لیے مقرر ہے، اور شریعت کا قاعدہ اور اس میں بہت سارے مقامات پہلی چیزیں ملتی، لیکن اس کی صراحت بھی آگے آ رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 73 اب انہی کا ذکر کر کے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حرب کرو، تلوار چلاؤ، قتل کرو، ان کافروں اور منافقوں کو قتل کرو، ان پر تلوار چلاؤ، جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور پھر دوبارہ فرمایا ان پر سختی کرو، واغلظ علیہم، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہاں واغلظ علیہم کے ساتھ ومأواہم جہنم لانے کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ فرمایا کہ سختی کرو، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے بھئی آفٹر آل یہ انسان ہے سختی کیوں کی جائے، اس کا جواب دے دیا کہ جب اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، ساری رحمتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، جب اس نے ان کا ٹھکانہ دوزخ اور بری جگہ کو بنایا ہے، اس میں ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی، تو تم کیا اللہ سے زیادہ رحم دل آ گئے ہو کہ ان کے ساتھ نرمی کا تصور لاؤ گے؟ جب اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینکنا چاہتا ہے اور برا ٹھکانہ مقرر کر رہا ہے، تو پس تم بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سختی کرو اور ان کو کچل ڈالو۔ آگے پھر آیت نمبر 74 ساتھ چل رہی ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہ کہا، جو کچھ وہ پہلے تو تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو گستاخی کے کلمات آپ کی شان میں آپ تک پہنچے وہ ہم نے عذرۂ مذاق کہے تھے، حقیقتاً نہ کہے تھے۔ اب ان کے دوسرے موقف کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے سرے سے کہا ہی نہیں، یعنی اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ اس پر قرآن نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا، اور وہ جھوٹے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ گستاخی کلمات کہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ۔ اب یہ بات مزید قابل توجہ ہے اور میں عرض کروں گا کہ نوٹ فرما لیں، اب وہ جو اہانت رسول کی بات جو چل رہی تھی، یلمزک فی الصدقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیب منسوب کرنا اور حضور پر زبان تان دراز کرنا اور حضور کو اذیت دینا اور کہنا کہ یہ تو کان ہے، یعنی کچے کانوں کا کچا ہے، جہاں سے یہ سارا مضمون چلا، ان کلمات کو آخر میں کیا کہا گیا، اور جس کو انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ تو استہزاءً کہا ہے ہم نے، قرآن نے کہا قالوا کلمۃ الکفر، یہ کلمہ کفر ہے جو انہوں نے کہا۔ اس کلمہ کو اور کلام کو پہلے ان کے کافر ہونے کو بیان کیا، پھر مطلقاً اس کلام کی ماہیت متعین کی کہ یہ کلام کفر ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جن کی تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ نہیں تھے جو مسلمان نہ ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے اور خود کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل کر کے بطور مسلمان کے حقوق سے استفادہ کرتے رہے، تو گویا اسلام جو بزعم خیش اسلام لائے تھے، انہوں نے یہ کلمہ کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کا کلمہ کہہ کر کلمہ کفر کا ارتکاب کیا، اور وہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد، اور جو کچھ انہوں نے چاہا انہیں نہ ملا۔ اب یہاں چونکہ دو باتیں چل رہی ہیں،
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص، یہ بات قابل توجہ ہے، مسئلہ توبہ بھی اس میں ذرا واضح ہو جائے گا کہ ایک شخص اگر حقوق اللہ کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا کسی کی چوری کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جرائم کی 3 اقسام ہیں، جرائم الحدود، جرائم القصاص والدیت اور جرائم التعازیر۔ جو جرائم الحدود ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی شخص انفرادی طور پر معاف کر سکتا ہے اور نہ اسٹیٹ معاف کر سکتی۔ اسلامی قانون کے تحت حدود کو ریاست بھی معاف نہیں کر سکتی، اور کوئی شخص جس کی چوری ہوئی وہ بھی معاف نہیں کر سکتا جب رفع الی الامام ہو جاتا ہے۔ دوسرے جرائم القصاص، قصاص کا جرم وہ ہے کہ جو حقوق العباد میں سے اس کو مضروب خود معاف کر سکتا ہے، اور اگر مقتول ہے تو اس کے ورثاء بھی معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو دیت لے کے معاف کر دیں، چاہے تو بالکل فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ اس میں معافی کا حق ان کو ہے، جس میں معافی کا حق ہے صاف ظاہر ہے اس میں معافی ہو جائے گی، اور وہ معافی ان کو جو ہوگی تو وہ آخرت کے عذاب کے اعتبار سے نہ ہوگی، وہ معافی ان کو اس دنیا کی سزا کی ایگزیکیوشن کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر قاتل کو مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا تو ان کا یہ معاف کرنا ان کی آخرت کی عذاب سے معاف نہیں کر رہا، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا پر اس کی سزا جہنم ہے۔ جب اللہ کسی کی سزا جہنم مقرر فرما دیتا ہے تو اس سزا کو کوئی شخص مقتول کا وارث ہونے کی بنیاد پر معاف نہیں کر سکتا، وہ سزا دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ جو معاف کرنے کا حق اس کو حاصل ہے، یہ صرف اس سزا کی حد تک جو سزا بطور قصاص اس کا رائٹ تھا، and that was to be executed by the state۔ جب یہ معاف کر دیتا ہے تو اسٹیٹ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتی۔ اب اس میں بھی ایک شک ہے، خیر وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، بیک وقت ہو سکتا ہے، ایک معاف ہو جائے ایک نہ ہو۔ اس پر فقہا اور اہل علم کے ہاں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، حجت اللہ البالغہ نے اور کئی اور ائمہ نے تفصیل سے بات کی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حد یا کوئی سزا دنیا میں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو ایگزیکیوٹ ہو جانے کے بعد آخرت میں سزا نہیں رہتی۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں سزا ایگزیکیوٹ ہو بھی جائے، اگر اس نے توبہ نہ کی تھی تو اس وقت تک آخرت کی سزا جو ہے وہ اس کی ختم نہ ہوگی۔ آخرت کی سزا صرف توبہ سے ختم ہوتی ہے، دنیا کی سزا کی ایگزیکیوشن سے ختم نہیں ہوتی، اور دنیا کی سزا اگر ہو جائے تو پھر ان کے نزدیک توبہ کی ضرورت نہیں رہتی، یہی توبہ کو کفیل ہو جاتی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آخرت کی سزا کے خاتمے کے لیے الگ سے توبہ ہو تو ختم ہوگی، ادروائز وہ الگ ہوگی۔ لیکن وہ درست، میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اسلام میں اور فقہا کے ہاں یہ 2 طبقات اور 2 ویوز موجود ہیں، لیکن بہرحال میری ذاتی اس سلسلے میں عاجزانہ رائے علماء کرام اور فقہاء اعظام کی خوشاچینی کرتے ہوئے اس سلسلے میں میں اس موقف کو ترجیح دیتا ہوں کہ اگر حد ایگزیکیوٹ یا قصاص دنیا میں ہو جائے تو وہ اللہ پاک اس حد کے ایگزیکیوٹ ہو جانے کے بعد آخرت کی سزا مؤخر فرما دے، یعنی معطل فرما دیتے ہیں، یہی توبہ کا بدل بن جاتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ علماء کے موقف دونوں ہیں، ہم دونوں میں سے کسی کو باطل نہیں کہہ سکتے، بہرحال اس کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ اسی قرآن حکیم میں جب توبہ کے ساتھ قرآن حکیم میں کہہ دیا کہ اگر آدمی کو سزا جہاں مل جائے وہ سزا موقوف ہو جاتی ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے آئے جی میں سمجھ گیا، یعنی اقرار جرم کیا اس میں وہ میں یعنی عرض کیا کہ اب میں اس کیس موقف کو پلیٹ تو اس لیے نہیں کر رہا کہ میری اپنی ذاتی رائے وہ نہیں ہے، لیکن ان کا موقف یہ ہے، اس کا جواب وہ علماء یہ دیتے ہیں کہ وہ ایسے جتنے بھی کیسز آئے وہ سارے کے سارے اس نوعیت کے تھے کہ انہوں نے خود آ کے اقرار جرم کیا تھا اور حضور کی خدمت میں درخواست کر کے اپنے اوپر حد لگوائی تھی۔ جس طرح رجم کے کیس میں اس طرح کی ساری مثالیں آئی تھی ساری، تو وہ فرماتے ہیں وہ علماء کہ جب انہوں نے خود اقرار جرم کیا اور کہا کہ اقیم علیہ حدن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد قائم فرمائیں، اور بار بار حضور نے کراس ایگزامننگ کی، کویسچننگ کی، اور پھر بھی وہ قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا خود توبہ تھی کہ جب خود حد لگوا رہے ہیں اور اس انجام کو پہنچے ہیں وہ تو منکر ہوئے ہی نہیں، تو گویا وہ شرمسار ہو کے تائب ہو کے آئے تھے، یہ ان کا موقف ہے۔ بہرحال اس سے ہم تعارف نہیں کرتے، زیادہ مضبوط اور مستحکم موقف یہی ہے کہ جب حد یا قصاص دنیا کی سزا ایگزیکیوٹ ہو جائے تو یہی توبہ کا بدل بن جائے گی اور آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، 2 سزائیں بہیں طور جمع نہ ہوں گی۔ اب یہاں ہم اس بات کو لے رہے تھے کہ انہوں نے جب اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب آخرت کی بات کر دی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ معاف کر دیتا ہے وارث تو وہ ایگزیکیوشن یہاں کی تو معاف ہو جاتی ہے لیکن آخرت کی قائم رہتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا حق ہوتا ہے مثلا حدود میں، تو حدود میں صاف ظاہر ہے کہ ایک ڈیمیج تو سوسائٹی کے کسی فرد کو بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کا حق کا جو پہلو ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ یعنی حقوق جو حدود ہیں ان کی دراصل 2 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک وہ ہوتے ہیں جو خالصتاً حقوق اللہ ہوتے ہیں، کچھ جرائم جو کچھ حقوق وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، ما غلبت حق الاول، لیکن اللہ کا حق اس پر اپنے کریکٹر کے لحاظ سے غالب ہوتا ہے، اس لحاظ سے حدود کوئی معاف نہیں کر سکتا، ان کی ایگزیکیوشن بہر طور ضروری ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو قتل کر دو اور ان کو مار ڈالو، یہ تو ان کی سزا ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب کل جو بات توبہ کی چلی تھی اس کا تعلق ادھر متعلق ہو جائے گا کہ یہ تو ان کی وہ سزا ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہاں ہم دو سزائیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ بیان کر رہے ہیں کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ سزا وہ ہے جو تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے جہاد کرو، قتال کرو، انہیں قتل کرو اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ایک وہ سزا ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جس کا ذکر ہم نے کیا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، اس سزا کے ساتھ ہے جس سزا کو قائم رکھنے یا ختم کر دینے کے اکیلے ہم مجاز ہیں۔ رہ گیا وہ کہ جو اس نے جرم کمٹ کیا ہے حقوق اللہ کی وائلیشن کے طور پر، اسٹیٹ کی اسلامک لا آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کے وائلیشن میں جو اس نے ایک بہت بڑا گھناؤنا جرم کا ارتکاب کیا ہے، ارتداد کا اور احانت رسول کا، رہ گئی اس کی سزا۔ وہ اگر توبہ کرتا بھی پھرے تو اس کی توبہ اس کو اس سزا سے نہیں بچا سکتی، وہ سزا بہر طور اس پر لاگو ہوگی۔ اگر توبہ کی تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ مأواہم جہنم سے اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ توبہ نہ کریں یعنی منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور نہ ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور مددگار ہوگا، نہ کوئی مددگار نہ کوئی حمایتی۔ تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو اپنے فعل کی طرف متعلق کر لیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اللہ ان کو عذاب سے چھوڑ سکتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا کوئی حمایتی کوئی مددگار کسی جگہ نہیں ہے۔ مل جائے یہاں سے توبہ کے بعد جی تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ اس کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوگا نہ، اگر جب اس نے یعنی توبہ کر لی اور سزا پا لی، توبہ کر لی جی آپ کے فرمانے کے مطابق توبہ کرنے کے بعد یہاں کی سزا تو قائم رہے گی، یہاں کی سزا تو قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو دنیا میں کچھ ہوگا نہ آخرت میں۔ نہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ یہاں جو یہاں یعذبہم اللہ عذابا علیما ہے، اس میں دراصل عذابا علیما میں صرف وہ سزائے موت ہی کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ آگے ایک اور مقام پر بھی منافقین کے لیے ہے کہ دنیا میں ایک الگ ذلت اور رسوائی، اس کو بھی عذاب علیم قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ فرمانا کہ وہ اس ذلت اور رسوائی سے کہ جو بطور کافر اور بطور منافق سوسائٹی میں ایک خسیس کی حیثیت سے رہتے رہنے کا جو عذاب تھا، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور دنیا میں بھی جب سزا کو پا جائیں گے تو کوئی اب لعنت ملامت نہ کرے گا، بلکہ کہے گا کہ اپنی سزا کو پا کر انہوں نے اپنا حساب بے باک کر لیا، یعنی اس عذاب سے چھٹکارا۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ توبہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دین و دنیا دونوں میں بہتر ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اگر نہیں کریں گے جی تو پھر اس کو دین و دنیا میں دنیا و آخرت میں عذاب ہے۔ ہاں، یہ جو عذاب ہے جو پہلا ہے وہ اس کا متبادل ہے، دنیا و آخرت کا متبادل ہے توبہ۔ جی، اب وہ عذاب اس مقام پر قتل کا نہیں ہے، میں یہ دنیا میں دو عذاب ہیں، میں جی ہم میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، میرے ذہن میں وہی پوائنٹ ہے، اسی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا عذاب یعنی ایک تو یعنی عذاب، دو عذابوں کا ذکر دو جہتوں سے ہے، ایک تو عذاب دنیا اور ایک عذاب آخرت۔ اب عذاب آخرت کو ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں، عذاب دنیا پھر دو عذاب ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، عذاب دنیا پھر دو عذاب ہیں، ایک عذاب سزائے موت کا ہے، ایک عذاب دنیا میں ذلت اور رسوائی کا ہے زندہ رہتے ہوئے بھی، ادروائز دنیا میں بھی یعنی مسلمانوں میں سے ان کا نکل جانا اور اب یہ جو ہے میں جی اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا، اور جب آپ کہتے ہیں کسی کے لیے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، تو اچھا تو ہر جہت سے ہوگا، ایک جہت سے نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس صورت میں ان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ جو اچھا ہے جی اس کا تعلق دونوں سے ہے، دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے ہے۔ یہ اگر یہ یہاں پہ دوسرا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی جی میں سوچ سکتی تھی کہ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ برا کہیں نہیں۔ میں سمجھ گیا بات، گزارش یہ ہے، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا توبہ کی صورت میں آخرت کے عذاب سے بچ جانا
اور دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ذلت اور رسوائی سے بچ جانا اور سزائے موت کو پا لینا، یہ سارا کنسیپٹ بھی اچھا ہے۔ میں اس کو دہرا لوں، پھر میں اس کی تائید میں نص عرض کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ارشاد یہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھا اسی معنی میں ہے کہ آخرت کے عذاب سے بھی بچیں اور دنیا میں بھی بچیں۔ میں سمجھ گیا بات۔ میں تھوڑی دوسری بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ اچھا اس صورت میں بھی ہے کہ آخرت کے عذاب سے بسبب توبہ بچ گئے اور دنیا میں موت کو پہنچے، موت کو پا لیا، لیکن اگر موت کو نہ پاتے تو ذلت و رسوائی کی جو صورت بغیر توبہ کے ان کی رہتی، وہ توبہ کر لینے کے بعد اس ذلت و رسوائی سے بچ گئے اور ان کی موت ان کے لیے باعث بخشش و مغفرت ہو گئی۔ یعنی یہ موت کے باوجود بھی خیر اللہم کا حکم باقی رہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل نہ سزائے موت، میں سزا کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ سزا کسی کو دیتے ہیں جی اچھا تو نہ نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سزا کے طور پر جب کسی کو موت پر پہنچایا جاتا ہے حکم الہی کی تعمیل میں، لیکن اس کی بات میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ سچ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھا۔ میں اسی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ماعز بن مالک اور اس طرح ایک اور مدینہ کی ایک خاتون، انہوں نے بدکاری کا جب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، حضور علیہ السلام نے اس پر کراس ایگزامننگ کر کے ریکوائرمنٹس ایویڈنس کی پوری کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دے دی۔ اب جب سزا دے دی تو وہ اپنے انجام کو پہنچی، ان کی موت واقع ہو گئی، اور تبھی موت نہ تھی بلکہ بطور سزا کے موت ہوئی۔ جب وہ موت ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس موت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو ہم نے اللہ کی حد کو قائم کیا ہے اس پر، اور حد کو قائم کر کے جو اپنی سزا کے طور پہ موت کے انجام کو پہنچی ہے، فرمایا کہ یہ اتنا اچھا ہوا ہے اس کے لیے، یہ اس کی توبہ بن گئی ہے، خود اس کا وہ توبہ بن گیا ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو 70 افرادوں کی بخشش کے لیے کافی ہے، یا مدینے کی پوری وادی پر تقسیم کیا جائے تو سب لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ موت جو اللہ کی حد کے قائم ہونے کے طور پر آتی ہے وہ بھی اچھی ہے، خیر اللہم کے تحت میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی مقبول توبہ قرار دیا کہ فرمایا کہ 70 افراد پر بھی تقسیم کی جاتی تو ان کی بخشش کے لیے کافی تھی۔ تو یہ جو حکم ہے یکو خیر اللہم، اس حکم میں ان کی اسی بہتری کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ اپنے عذاب یعنی وہ سزائے موت کو اللہ کی حد کے قائم کرنے کے ذیل میں، اس طرح قتل تقتیلا کی ہم نے بات کی تھی، اللہ کی حد کے قائم کرنے کے ذیل میں اپنی موت کے انجام کو پہنچیں گے۔ اگر ان پر یہ حد قائم نہ ہوتی اور توبہ بھی نہ کرتے تو موت تو تبھی مرتے، تبھی موت ان کی واقع ہوتی، لیکن دنیا میں بھی وہ کافر اور منافق رہتے اور عذاب علیم دنیا کا بھی رہتا اور آخرت کا بھی عذاب علیم رہتا۔ لیکن اب چونکہ ان پر ہم نے اللہ کی حد کو قائم کر دیا ہے، سمجھ گئے، اور یہ حد قائم کرنے کے نتیجے میں چونکہ ان کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ سیلف توبہ بن گئی ہے، اور جو توبہ انہوں نے پہلے کر لی تھی اس سے آخرت میں بھی وہ بچ گئے، آخرت میں بھی خیر ہو گئی، اور دنیا میں بھی چونکہ حد ان کے اوپر قائم ہو گئی، فرار نہیں کر گئے، یعنی بچ کے نہیں نکل گئے، چونکہ حد قائم ہو گئی، اور مقصود الہی یہ تھا کہ اس نے یہ جرم کیا، اپنے انجام کو پہنچے، جب اللہ نے اس کو اس انجام پر پہنچا دیا تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہو گیا، آخرت میں بھی اچھا ہو گیا۔ اس کا معنی ہے تو اس میں پھر جی بغیر توبہ کی سزا اور ایک سزا بغیر توبہ کے، توبہ کے ساتھ اور ایک بغیر توبہ کے، توبہ کے ساتھ اور ایک بغیر توبہ کے، جی ان میں کیا؟ اس میں فرق یہ ہوگا جیسا کہ اس میں پھر علماء کے وہ اختلاف آ جائے گا۔ جو توبہ کے ساتھ سزا ہوگی اس میں تو وہ علماء جو توبہ پر ہی مؤخر کرتے ہیں آخرت کے عذاب کے معطل ہونے کو، ان کے موقف کے مطابق یہ ہوگا کہ توبہ پر جو سزا ہوگی تو اس سزا نے وہ حد کے قیام کے ذریعے اس جو جرم کا جو پبلک آسپیکٹ ہے جرم کا اس سے معاملہ ختم کر دیا، اور توبہ نے آخرت کا جو آسپیکٹ ہے، یعنی پنشمنٹ کے دو آسپیکٹ ہیں، ارتھری اور ایتھیریل، تو اس نے اس کو ارتھری پنشمنٹ سے خلاصی دلا دی اور توبہ نے اس کو ایتھیریل پنشمنٹ اور لائف ایئر ختم کر دیا۔ جو دنیا میں مل گئی سزا مل گئی وہ تو مل گئی، اس سے نجات تو نہیں ملی، جی اس کو سزا مل گئی، سزا مل گئی۔ اب اگر سزا مل گئی اور وہ سزا توبہ بن گئی جی تو پھر اس کو آخرت میں بھی نجات مل گئی، جی یہ تو ہو گیا بغیر اس کے توبہ۔ جی ہاں، اور اگر توبہ کی اس میں فرق یہ ہوگا، جب اس نے توبہ کر لی تو اب یہ ہے کہ جب اس نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تو جرم کے ارتکاب سے دو آسپیکٹ ایک سامنے آئے، یعنی ہر اسلامی شریعت میں جرم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ہر جرم ایک گناہ کا اس کا آسپیکٹ ہے، ایک جرمیت کا آسپیکٹ، یعنی ویسٹرن لا میں جرم گناہ نہیں ہوتا، ان کے ہاں سن کا کنسپٹ اور ہے، ہمارے ہاں ہر جرم گناہ بھی ہے لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہے۔ اس فرق سے یہ بات واضح ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ ہر گناہ جرم ہو، لیکن ہمارے ہاں ہر جرم گناہ بھی ہے،
اچھا، اب اگر بغیر توبہ کے اس کو سزا مل گئی تو وہ جو جرم کا اسپیکٹ تھا اس سے اس کو خلاصی ہو گئی، لیکن جو ارتکاب اس نے گناہ کا کیا تھا وہ اس کے ذمہ قائم رہا، اس پر جواب طلبی اس حد تک نہیں لیکن گناہ کی حد تک اس سے ہو سکتی، لیکن جب اس نے توبہ کر لی تو گناہ کی بھی خلاصی اس کے نامہ اعمال سے ہو گئی۔ اب بات پرسی نہ ہوئی کہ اس نے زندگی بھر میں کبھی یہ گناہ بھی کیا تھا، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جرم کا خاتمہ اس کا سزائے موت کی صورت میں ہو گئی۔ تو توبہ کرنے سے جو گناہ کا پہلو اس کے نامہ اعمال پر آ گیا تھا اس سے بھی اس کو فور ایور خلاصی ہو گئی۔ اگر مسلمان معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، جی، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں، وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ جی اچھا، اب سزا کی دو صورتیں، جی یا تو بغیر توبہ کے اور یا توبہ کے ساتھ۔ جی جی اچھا، توبہ کا مفہوم یہاں یہ نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں کرتی تجدید اب میں یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ اب تو کافر ہے، اس کی توبہ کا تصور ہی نہیں رہا، وہ پھر صحیح سمجھے۔ جی ہاں جی، تو وہ دوسری حدود کا معاملہ الگ ہے دوسرے گناہوں کا، اس کی توبہ دوسرے قسم کی۔ وہاں جیسے کہ آپ نے فرمایا دو ویوز ہیں کہ بغیر لفظی توبہ کے یہ عملی توبہ کی جی ٹھیک، توبہ سمجھی جائے گی اور اللہ کی عادت کو کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن جس شخص نے توہین رسالت کی مسلمان نے معاذ اللہ، وہ اس کی توبہ کی شکل یہ ہوگی کہ وہ تجدید ایمان کرے۔ جی تو ظاہر ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جس پر کہ تجدید ایمان کے بعد حد جاری ہوئے قتل کیا جائے گا، اس کو حد کہا جائے گا، جی، اور ایک وہ ہے کہ جس کو بغیر تجدید ایمان کے قتل کر دیا گیا۔ تو اب ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ اس نے جو توبہ کی وہ بصورت تجدید ایمان تھی، کیونکہ اہانت سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر ہو جانے کے بعد اب توبہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی توبہ واقعتاً وہی ہے کہ پھر سے وہ اسلام میں داخل ہو۔ اس کا ذکر ہم نے کل کر لیا۔ اب اس کی اگر وہ توبہ کرے گا یعنی دوبارہ ایمان میں داخل ہو کے اپنی سزا کو پائے گا تو اب وہ جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور تجدید ایمان والی توبہ کیے بغیر اس پر حد جاری ہوگی تو وہ بطور کافر مارا گیا اور باقی معاملہ بطور کفر کا تو اس کے ذمہ قائم رہا۔ اب بطور کافر تو سزا پائے گا جہنم کی، لیکن اس جرم کی سزا اس کی ختم ہو گئی۔ اور اگر توبہ کر لی یعنی پھر سے مسلمان ہو گیا تو اب جرم کی سزا اس نے پا لی لیکن بطور کافر نہ مارا گیا، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اس کے حق میں خیر اللہ میں۔ ایک بات اور بڑی ریلیونٹ اس سے ہے جو آ رہی ہے اسی موضوع سے متعلق، میں نے عمداً اس کو اس گفتگو آپ کی پوری گفتگو کے دوران اگلی آیت کو نہیں چھیڑا، میں نے کہا اس کو ختم کر لیں تو آگے میں اس آیت پہ انڈیپینڈنٹلی لے آؤں گا، اس سے اس طرف اشارہ ہمیں مل جاتا ہے، اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ اور میں آج صبح جب تلاوت کر رہا تھا تو یہ مقام ایک نظر سے گزرا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اللہ پاک نے خصوصی مدد کی کہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہمیں اسی مقام سے مل گیا۔ وہ اسی مضمون کو آگے چلایا جا رہا ہے، یہ مضمون چلتے آگے آیت نمبر 80 میں نے عرض کیا تھا کہ جس پر ہم ختم کر رہے ہیں، آیت نمبر 80۔ اب یہ تو بات واضح ہے سیاق اور سباق کو سامنے رکھ کر کہ یہ سارا مضمون ان منافقین کی بات چل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اور حضور کی شان میں توہین کرنے والے تھے۔ اب یہاں آیت نمبر 80 پہ آ جائیے، اس میں فرمایا گیا استغفر لہم، اگر انہوں نے اس طرح اہانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا اور اس مقام تک پہنچے تو فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہ لوگ جو آپ کی شان میں توہین کا ارتکاب کرتے ہیں اور منافقت کے اس مقام کو پہنچ گئے ہیں، اگر وہ واپس نہ لوٹیں ایمان کو یعنی دوبارہ اسلام قبول نہ کریں، بس اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ان قباحتوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے سچے دل سے پھر سے مسلمان نہ ہوں اور آپ کی ذات کے ساتھ ان کا وہ اہانت اور توہین کا اور کفر باللہ اور کفر رسول کی وہ کیفیت قائم رہے، اس حالت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عذرِ رحمت، چونکہ آپ پیکر رحمت ہیں، اگر آپ ان کے لیے اس حالت میں ان کے لیے معافی کی سفارش بھی کر دیں اور خواہ نہ کریں اور خواہ 70 مرتبہ ان کے لیے ایسا فرما دیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ کیوں کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا۔ اب یہاں آیت کریمہ واضح کر رہی ہے کہ ان کی 70 مرتبہ بھی آپ کہہ دیں تو وہ ان کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود اس جرم سے اجتناب کامل کر کے پھر سے لوٹ کر واپس مسلمان نہ جائیں اور ان پر وہ حد جو بھی ہے جاری ہو کر پھر آخرت کا معاملہ یا دنیا کا نہ چکایا جائے۔
وہ اس حالت پر قائم رہیں اور آپ ان کے لیے عذر رحمت معافی بھی طلب کریں، تو یہ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والے ہیں، گستاخ ہیں اور اہانت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی معافی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کو ہم آگے قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ منافقون کی ہے۔ کل آپ نے کہا تھا کہ حدود معاف کر سکتے ہیں، نہیں یہ معاف کر نہیں، وہ معافی صرف دنیا کی سزا کی تھی، قتل کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اور زمین ہے یا کافی نے جب حدود کو بلندہ کیا، جی 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 تو آپ نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ حدود چاہے تو خود معاف کر سکتے ہیں لیکن لوگ معاف میں عرض کرتا ہوں، اس معافی کا تعلق صرف جواباً قتل کرنے کے ساتھ، یعنی وہ معافی جو ہے ورلڈلی پنشمنٹ جس کو قتل کرنے کا، اس کی بات ہو رہی تھی۔ آخرت کا معاف کرنا یہ تو کام ہی اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کے اس سلسلے میں جو ہے جی آپ یا معافی معاف کرنا کے لفظ نہیں ہے، معافی چاہو، استغفر لو، استغفار ہے، استغفار معاف کرنا نہیں بلکہ کسی کے لیے یا اپنے لیے معافی چاہنا، معافی مانگنا۔ معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں معافی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ دو باتیں ہوں گی، جی ایک تو یہ کہ حضور اس کے لیے شفاعت کا یا بخشش کے لیے سنبھالے، جی اور ایک یہ کہ وہ آدمی خود توبہ کے لیے کہہ رہا ہے، جی دونوں میں کیا؟ میں وہ فرق وہی قرآن پاک کی 2 آیتوں سے اسی فرق کو واضح کرتے ہیں۔ پہلے اس کو ایک اور آیت کے حوالے سے ذرا سمجھ لیں، سورہ منافقون نکالیے، منافقون کی آیت نمبر 6، یہ سورت نمبر ہے جی 63۔ پہلے ہم اس کو واضح کر لیں کہ یہ جو ارشاد ہوا کہ اللہ نہیں بخشے گا باوجود آپ کی ان کے حق میں سفارش کے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ جرم ہے کیا، کیونکہ یہاں لفظ آئے ہیں کافروا باللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرتے ہیں۔ اب یہ وہ آیت ہے منافقین کی جہاں منافقون کا کریکٹر بیان ہو رہا ہے، اس سے اس کے مفہوم کو اسپیسیفائی کر لیں ہم، آگے پھر آپ کے سوال کی طرف ہم آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ منافقون اس کا نمبر 63 ہے اور آیت نمبر 5 ہے، 5 اور 6۔ یہ ہے جی ان کے اس ایکٹ کو پھر یہاں اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب نبی، یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و سفارش سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش متحقق ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں ان کے لیے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش چاہیں بھی تو پھر بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا؟ سبب بیان کیا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کا معنی کیا ہے، کس کفر اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا، کس کام کو کفر، اس کی وضاحت یہاں آ رہی ہے، اس سے ہمیں اس بات کو نتیجے تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ ان کے اس کفر کی بات آ رہی، لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ یہ آیت نمبر 5 سورہ منافقون، سورہ منافقون کا نمبر ہے 63، سواء علیہم استغفرت لہم سے پہلے بالکل ایگزیکٹلی انہی الفاظ کو ریپیٹ کیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہ ان منافقون کی بات ایگزیکٹلی بالکل وہی طبقہ، وہی افراد سامنے، جب ان سے کہا جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت چاہیں، ایگزیکٹلی وہی مضمون، وہی بات ہو رہی ہے۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش چاہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں اور معافی مانگیں تمہارے لیے، لبوا رؤوسہم، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بخشش منگوانے اور حضور کی شفاعت کا احسان اپنے اوپر لینے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بار احسان اٹھانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنا سر پیچھے جھڑک لیتے ہیں، اپنا سر جھڑک لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں مستكبرون کہ وہ تکبر کے ساتھ آپ سے منہ پھیر کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ اب میں اس میں آخر میں سارا کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ، پہلے سنیں۔ اس میں پھر یہ جو سٹریس والی بات ہے وہ یہ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول کی طرف رسول تمہارے لیے بخشش چاہیں، تو اب ان کی بخشش کی بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول تمہارے لیے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں، تو آؤ ادھر، تو وہ لبوا رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو جھڑک لیتے، نہیں آتے آپ کے پاس۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے یہ تکبر فی نفس ہی اللہ کی ذات سے نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ سے معافی مانگنے یا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ آؤ حضور تمہارے لیے شفاعت کریں۔ تو وہ حضور کا بار احسان، کیونکہ گستاخ تو وہ رسول کے تھے، یعنی ڈائریکٹ سینس میں وہ اپنے طور کو اللہ کے گستاخ تصور نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ نے قرار دیا کہ رسول کی گستاخی بھی اللہ ہی کی گستاخی ہے،
لیکن ان کا تصور تو یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی گستاخی اور توہین کے مرتکب نہیں ہوتے، ہم تو صرف رسول کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اسی پر کہا گیا کہ چونکہ گستاخی تم نے رسول کی ہے، لہذا رسول کی بارگاہ میں آؤ اور رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے اور سفارش کرے اور معافی چاہے۔ تو جب رسول کی بارگاہ میں تم آ جاؤ گے یہ درخواست لے کر کہ اللہ سے معافی طلب کی جائے، تو گویا رسول کی اہانت اور گستاخی کا تصور دلوں سے جاتا رہا، تو وہ جھڑک لیتے ہیں اپنے سروں کو اور آپ کے پاس نہیں آتے اور تکبر کرتے ہیں۔ اب فرمایا، وہی پچھلی آیت کے الفاظ کو دہرایا، اب ایسی صورت میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب وہ آپ کی خدمت میں آئے ہی نہیں اور آپ کی شفاعت کو اور سفارش کی اہمیت کو اپنی بخشش کے لیے انہوں نے ضروری تصور ہی نہیں کیا اور آپ کا بار احسان اٹھانا گوارا ہی نہیں کیا ان ظالموں نے، اور وہ تکبر کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ، یہ ان کا کریکٹر ہے، تو اب آپ پیکر رحمت ہیں۔ جس طرح ماں کی مامتا، یعنی میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کر دوں گا کہ بالکل اس طرح جس طرح بیٹا ماں کے ساتھ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہو، گالی گلوچ دے رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو ماں کو، حتیٰ کہ پٹائی تک بھی کر رہا ہو، جس درجے کی چاہے زیادتی کر رہا ہو، اور اوپر سے اس کا باپ آ جائے اور باپ دیکھے بیٹے کو کہ ماں کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے اور وہ پکڑ لے اس کو مارنے کے لیے، تو جب وہ باپ بیٹے کو سختی سے مارنے لگے گا تو ماں کی مامتا پھر جوش میں آ جائے گی، وہ اپنی گستاخی کو بھول جائے گی، وہ پکڑ لے گی اور ہائے لو کے کہے گی کہ چلو آئندہ یہ نہیں کرے گا، آپ اس کو معاف کر دیں، خامد سے سفارش کرے گی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، آئندہ نہیں کرے گا۔ اس وقت خامد اس کو کہے گا کہ اب تو اگر 70 مرتبہ بھی اس کی سفارش کر تو میں اس بدبخت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ماں کے ساتھ گستاخی کس طرح کی جاتی ہے۔ اب خامد کا یہ کہنا اس ماں کی سفارش کو رد کرنے کے مترادف نہیں ہے اصل واقع، بلکہ اس کے جرم کی قباحت اور اس کی سنگینی کو اس پر آشکار کرنے کے مترادف ہے کہ تو ماں ہے، اور ماں کی مامتا کا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنی گستاخی کروا کر بھی بیٹی کے لیے محبت کرے گی، لہذا اب اگر میں تیری مان کر اس کو چھوڑ دوں تو کل کو یہ جری ہو جائے گا، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا گستاخی پر، اس لیے اگر تو 70 مرتبہ بھی کہے گی تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل وہ سینس ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجرم ہے آپ کی گستاخی کے اور آپ کی اہانت کے اور آپ کے ساتھ تکبر کرنے کے، اور حالت یہ ہے کہ پھر تو نے ان کو بلایا ہے کہ اب آ جاؤ، چلو میں معاف کرتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس اور میں تمہارے لیے پھر بخشش طلب کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور درخواست کرتا ہوں اور معافی لے کے دیتا ہوں۔ آپ نے پھر بھی اتنی شفقت فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ سدون و مستكبرون، اب بھی وہ تکبر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور اب بھی آپ کی طرف نہیں آ رہے اور گردن جھڑک رہے ہیں، لب اور رؤوسہم، اپنی گردن کو تکبر سے جھڑک کر چلے جاتے ہیں، یعنی یہ تاثر کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم رسول کی بارگاہ